بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سروے کے دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم ایک کورس تفہیم القواعد کے حوالے سے شروع کر رہے ہیں، اور اس تفہیم القواعد کے کورس کے اندر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو آسان طریقے سے تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ تو بلا شبہ اس کی پہلی قسط کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کی پہلی قسط چینل پر اپلوڈ کر دی جا رہی ہے۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور جو سبق اس میں پڑھایا جائے اس سبق کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور دل لگا کر آخر تک پڑھیں، اور اس کو یاد کیجئے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ حروف تہجی ہماری الف سے لے کے یا تک ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان چیزوں کے بارے میں جانیں گے کہ جن چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو حروف تہجی میں سے کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں کہ جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی وہ ایسے حروف ہیں کہ قرآن پاک میں کسی بھی مقام پر آئیں، کسی بھی حیت یعنی کسی بھی کنڈیشن کے اندر ہوں تو ہم نے ان کو موٹا ہی پڑھنا ہوتا ہے، اور ان کا جو نام ہے وہ حروف مستعالیہ کے نام سے ہے۔ تو میں یہاں بورڈ پر لکھ رہا ہوں، آپ تمام اب اس کو نوٹ کر لیجئے۔ دیکھ لیجئے حروف مستعالیہ جو ہیں یہ 7 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے حروف مستعالیہ ہیں۔ سب سے پہلا حرف حروف مستعالیہ کا ہے خا۔ دوسرا حرف ہے صاد۔ تیسرا حرف ہے ضاد۔ طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہیں، انہیں حروف مستعالیہ کہتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر یہ کسی بھی مقام پر آ جائیں، چاہے زبر کے ساتھ ہوں، زیر کے ساتھ ہوں، پیش کے ساتھ ہوں، 2 زبر کے ساتھ ہوں، 2 زیر کے ساتھ ہوں، 2 پیش کے ساتھ ہوں، یہ کسی بھی حیت کے اندر ہو، ہم نے اس کو موٹا ہی پڑھنا رہے گا۔ یہ حروف مستعالیہ ہیں، انہیں یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک فرقان حمید کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، اور جس مقام پر بھی آئیں گے اس مقام پر اس کو موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ تو آئیے پڑھ لیتے ہیں 3 مرتبہ حصول برکت کی نیت سے۔ تو پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اس کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے خا، صاد، ضاد، پہلے ان 3 حروف کو یاد کیا جائے۔ جب یہ 3 حروف یاد ہو جاتے ہیں، طا، ظا، ان دونوں کو ملا کر یہ 5 حروف پڑھے جائیں، تو خا، صاد، ضاد، طا، ظا۔ جب یہ 5 یاد ہو جائیں تو غین، قاف،
پھر مستقل تمام 7 کو ایک ساتھ ملا کر 2 سے 3 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے کافی افاقہ حاصل ہوگا۔ نیکسٹ سبق ہم آپ کو حروف تہجی کے حوالے سے جو پڑھائیں گے اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو حروف تہجی ٹوٹل 29 حروف ہوتے ہیں جو الف سے لے کے یا تک ہوتے ہیں۔ اب ان 29 حروف کو 3 جگہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا، کیونکہ اس میں 3 جگہ ڈیوائیڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ہم ایک حرفی حرف کہتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو 3 حرفی حروف کہلا جاتا ہے۔ تو جو ایک حرفی حروف ہیں پہلے میں وہ یہاں تحریر کروں گا، تو دیکھ لیجئے با، تا، ثا، حا، خا، را، زا، طا، ظا، فا، ہا، یا۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12۔ تو یہ 12 حروف ایسے حروف ہیں جو ایک حرفی حروف کہلاتے ہیں، یعنی اس کو پڑھتے وقت، اس کو ادا کرتے وقت ہم جب اس کو پڑھیں گے تو اس کی آواز ہمیں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنی ہے۔ یعنی اس کو پڑھتے وقت پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ با، تا، ثا، حا، خا۔ شروع سے دیکھ لیتے ہیں۔ با، تا، ثا، حا، خا، را، زا، طا، ظا، فا، ہا، یا۔ ان کو کہتے ہیں ایک حرفی حروف۔ تو ناظرین آپ نے ایک حرفی حروف دیکھیں، اس ایک حرفی حروف کو آپ کسی جگہ لکھ کر محفوظ کر لیجئے تاکہ آپ کو بعد میں یاد کرنے کے لیے آسانی ہو، کیونکہ جب تک آپ اس کو محفوظ نہیں کریں گے آپ اس کو یاد کرنے کے لیے تھوڑا سا پریشان رہیں گے۔ تو اس کو محفوظ کر لیجئے، اور اس کو لکھ کر محفوظ کرنے سے آپ کو یاد بھی جلدی ہو جائے گا، کیونکہ جو لکھا جاتا ہے وہ جلدی ذہن میں بیٹھتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ با، تا، ثا، حا، خا، را، زا، طا، ظا، فا، ہا، یا۔ تو ناظرین آپ نے اس سبق کو یاد کرنے کے لیے وہی ترکیب اپنانی ہے کہ پہلے 3 حروف کو یاد کریں گے، پھر جب یہ 3 حروف یاد ہو جائیں تو اگلے 2 حروف اس میں ایڈ کر لیجئے، پھر جب یہ 5 حروف یاد ہو جائیں تو ان 2 کو ایڈ کر لیجئے، اسی طرح پھر ان 2 کو، پھر ان 3 کو۔ اس طرح آپ کو یہ بآسانی یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اس طرح آپ اس کو بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اب جو ہم لکھیں گے وہ ہوں گے 3 حرفی حروف، اور اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ تو آئیے 3 حرفی حروف دیکھ لیتے ہیں۔ جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین،
غین قاف کاف لام میم نون واو۔ تو ناظرین یہ 15 حروف ہیں، اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15۔ یہ 15 حروف یہ 3 حرفی حروف کہلاتے ہیں۔ تو ان 15 حروف کو ہم پڑھتے وقت 3 الف کی مقدار تک کھینچیں گے۔ یہ حروف تہجی کے اندر پڑھتے وقت یاد رکھیے گا۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے، جیم، پڑھ لیجئے، جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ تو ناظرین یہ 15 حروف ہیں جو 3 حرفی حروف کہلاتے ہیں۔ ان کو یاد کرنے کی ترکیب جو ہے وہ یہ رہے گی کہ آپ شروع میں 5 حروف کو یاد کریں، جیم، دال، ذال، سین، شین، یہ 5 حروف آپ نے یاد کرنے ہیں۔ جب یہ 5 حروف آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں تو آپ نے اگلے 5 حروف صاد، ضاد، عین، غین اور قاف کو یاد کرنا ہے۔ جب یہ 5 حروف جو آپ نے مزید اس کے اندر ایڈ کیے یہ بھی یاد ہو جائیں تو ان دونوں حروف یعنی جو پچھلے 5 حروف تھے اور جو یہ 5 حروف ہیں ان دونوں کو ملا کر کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیے۔ تو یہ 10 حروف جب آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یاد ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد اگلے 5 حروف یہ 3 اور یہ 2 5 حروف آپ نے اس کو بھی ایڈ کر دینا ہے۔ تو اس طرح یہ 15 حروف 3 بار میں 5 کر کے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ آپ اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پڑھنے کے لیے آسانی فرمائے گا اور یہ جلد از جلد آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ ان 15 حروف کو اور وہ جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے وہ 12 حروف وہ 1 حرفی حروف کہلاتے ہیں، یہ 15 حروف 3 حرفی حروف کہلاتے ہیں۔ اس 15 حروف کے علاوہ اور اس 12 حروف کے علاوہ اب ہمارے پاس صرف 2 حرف بچتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہم نے الف سے لے کے یا تک میں سے 15 اور 12 27 حروف جو ہیں وہ پڑھ لیے ہیں۔ تو کل ٹوٹل 29 حروف میں سے 27 حروف ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو بقایا جو 2 حرف ہیں وہ کون سے حرف ہیں، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو ناظرین اب جو بقایا 2 حروف ہیں ان کا تعلق کس سے ہے اور ان کو کس طرح پڑھ جائے گا یہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کون سے وہ 2 حروف ہیں۔ ہم نے الف کے بارے میں نہیں پڑھا اور دوسرا حرف حمزہ جو ہا کے بعد آتا ہے۔ یہ 2 حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے نہیں پڑھا تھا۔ تو 27 حروف وہ اور 2 حروف یہ الف اور حمزہ ملا کر ٹوٹل 29 حروف ہو جاتے ہیں۔ ان 29 حروف میں سے یہ جو 2 حرف ہیں الف اور حمزہ، اس کا تعلق نہ تو 1 حرفی حرف سے ہے نہ تو 3 حرفی حرف سے، بلکہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کو نہ کھینچا جائے گا نہ جھٹکا دیا جائے گا، بلکہ اس کو پڑھتے وقت نرمی اور معروف لہجہ اختیار کیا جائے گا۔ الف حمزہ، الف حمزہ، الف حمزہ۔ تو ان حروف کو پڑھتے وقت نہ تو کھینچنا ہے نہ ہی جھٹکا دینا ہے، بلکہ ان کو معروف پڑھنا ہے۔ یہی ان حروف کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا جاتا ہے۔ ٹوٹل 29 حروف ہم نے پڑھ لیے ہیں
ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اسے 3 جگہ ڈیوائیڈ کریں گے، تو ہم نے اس کو 3 جگہ ڈیوائیڈ کر کے الگ الگ کیٹیگری اس کی بنائی کہ پہلے ہم نے 1 حرفی حروف پڑھا، پھر ہم نے 3 حرفی حروف کے بارے میں جانا، پھر ہم نے وہ حروف پڑھے کہ جن کو نہ کھینچا جا سکتا ہے نہ جھٹکا دیا جا سکتا ہے بلکہ انہیں معروف پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 3 کیٹیگریز ہیں، اس کو آپ اسی طرح یاد کریں، تاکہ اس طرح یاد کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا اگلا سبق ہوگا جو مرکبات کے حوالے سے ہوگا، اس کے حوالے سے آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ مرکبات کے اندر اب ہم اس کی عادی اشکال کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو جب ہم اس کی عادی اشکال کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم اس کو اسی لیول کے ساتھ پڑھیں گے اور اسی طریقہ کار کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے جو 12 حرفی حروف نکالے، 1 حرفی حروف جو ہیں وہ 12 جو نکالے تھے، پہلے ہم اس کی عادی اشکال نکالیں گے، پھر ہم نے جو 3 حرفی حروف نکالے تھے ہم اس کی عادی اشکال نکالیں گے اور اس کو دوسرے حروف کے ساتھ مرج کریں گے، ملائیں گے، تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم نے کیا کس طرح پڑھنا ہے، اگلے حروف کے ساتھ ملا کر اس کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ ناظرین، ہمارا پہلا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ اس پہلے سبق کے اندر جو کچھ ہم نے پڑھا اسے یاد کیجئے، اسے لکھ کر محفوظ کر لیجئے۔ اس کو لکھ کر محفوظ کرنے سے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔